بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، عظمت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور انسانوں کو، جانداروں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انہیں بیچارے یا لاچار اور مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء، رسل اور کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، اور کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، انبیاء میں آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اب اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے، تو قیامت کے دن تک اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور قرآن مجید کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، جن کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور وہی وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، پچھلے جمعے میں ہم نے نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، قدر و منزلت اور اسی طرح اس کے فضائل، اور اسی طرح نماز کو چھوڑنے کی وعید ذکر کی تھی، اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ وہ فرض نماز تھی جس کی ہم نے فضیلت جانی، اہمیت جانی، اور اس کو چھوڑنے کی وعید احادیث کی روشنی میں ہم نے سنی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے نوافل میں سب سے اہم نماز، جسے نماز تہجد کہا جاتا ہے، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، جسے صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کی نماز جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے یا صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اس عنوان کو اختیار کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ پچھلے خطبے میں ہم نے فرض نماز کے بارے میں جانا، اور آج کے خطبے میں نفل نماز جو کہ سب سے افضل ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جو لوگ ہم میں سے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اگر انہیں فضیلتیں معلوم ہو جائے گی، تہجد کی نماز کے آداب معلوم ہو جائیں گے، ان کا شوق مزید بڑھے گا، وہ ثابت قدم رہیں گے اور اس نماز تہجد پر ہمیشگی اختیار کریں گے۔ اور جو لوگ نماز تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، وہ لوگ فضیلتوں کو سننے کے بعد اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ نماز تہجد کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، قیام اللیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ المزمل کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر باقی رات قیام کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، رات کا آدھا حصہ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کر لیجئے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز پڑھا کیجئے، راتوں کو قیام اللیل کیجئے، رات کی نمازیں پڑھا کیجئے، یہ تمہارے لیے نفل ہے اور زائد ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیجئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے وقت اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے لیے نمازیں پڑھا کیجئے، اور رات کے طویل اوقات میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ یہ تمام آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھا کیجئے، راتوں کو نمازیں پڑھا کیجئے، راتوں میں قیام اللیل کیجئے، رات میں تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ اور یہی حکم گویا کہ مومنوں کے لیے بھی ہے کہ اگر مومنین بھی یہ نماز پڑھیں گے، اہتمام کریں گے، تو یہ ان کے لیے نفل ہے، زائد ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست طریقے کے ساتھ اس نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اتنا اہتمام کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے تتورم قدماہ، کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ تہجد کی نماز ہے جس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نماز کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیام کی کیفیت، نماز تہجد کی کیفیت صحابی رسول بیان کرتے ہیں، جن کا نام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ اذا استثقلت بالکافرین المضاجع۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تہجد کی کیفیت بیان کر رہے اور فرما رہے ہیں وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس وقت کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اذا انشق معروف من الفجر ساطع، جبکہ سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، صبح صادق کی روشنی پھیل جاتی ہے، وہ رسول اس وقت کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشی اذا استثقلت بالکافرین المضاجع، اور وہ رسول ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی رات اس حال میں گزرتی ہے کہ ان کا پہلو ان کے بستر سے الگ تھلگ رہتا ہے، اور اس وقت جب کہ کافر اپنی نیند میں مست ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے کہ آپ اس وقت قیام اللیل کرتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں جبکہ کافر اپنی نیند میں مست مگن رہتے ہیں، خواب و خیالوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے رسول ہیں جو راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، تہجد کی نماز، قیام اللیل کرنا، راتوں میں نمازیں پڑھنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت، فضیلت ہے، اور اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جو شخص نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیے ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سنن ابن ماجہ کی روایت، راوی حدیث ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جیسے ہی خبر لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں، تیزی کے ساتھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ کا استقبال کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی لوگوں میں شامل ہو گیا تاکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ میں نے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا چہرہ یا آپ ایسے انسان ہیں جو کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت جو سب سے پہلی حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑے رکھا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت نمازیں پڑھا کرو جب کہ لوگ سو رہے ہو، یعنی قیام اللیل کیا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ 3-4 اعمال ہیں کہ سلام کو عام کرنا ہے، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، اور اسی طرح رات کے وقت قیام اللیل کرنا ہے، رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ اور رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ احسان کے بدلے احسان نہیں، یا احسان کی توقع رکھنا یہ نہیں، یا اسی طرح بدلے کی توقع رکھنا یہ نہیں، بلکہ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار ہم سے بغض رکھ رہے ہو، نفرت رکھ رہے ہو، دشمنی رکھ رہے ہو، ہم سے دور بھاگ رہے ہو، اس کے باوجود بھی ہم رشتہ داری جوڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور راتوں میں قیام کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، یہ اعمال کر لو گے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہی نہیں، جو شخص قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں، اور بالا خانوں میں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، ایسے کمرے ہیں کہ جن کا اندرونی منظر باہر سے اور باہری منظر اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، اور یہ کمرے، یہ بالا خانے اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کر رکھا ہے جو کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، جو لوگوں سے نرم بات کرتا ہے، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، جو مسلسل روزے رکھا کرتا ہے، وَأَفْشَى السَّلَامِ، جو سلام کو عام کیا کرتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ النِّيَامِ، اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ بالا خانے کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے، وہ بھی جنت میں بالا خانے، اور بالا خانوں میں بھی ان کے درجات کو اور مزید بلند کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ ہمیشگی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ متقین اور محسنین میں شمار ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جو کچھ اللہ انہیں دے دے گا وہ اسے لے لیں گے، اور اس سے پہلے وہ محسنین میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، وبالاسحار ومن اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، جو اپنے پہلو کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اور رات کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تہجد کا اہتمام کرنے والے، جن کے لیے جنتیں ہیں، جنتوں میں چشمے ہیں، جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا یہ عباد الرحمن، یعنی رحمان کے خاص بندوں کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفرقان کی آیت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہے جو راتوں کو اس طرح کاٹتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے قیام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تہجد کا اہتمام کرنے والوں اور قیام اللیل کرنے والوں کے ایمان کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے، ان کے ایمان کامل کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ سورۃ السجدہ کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کی صفات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے بستر ان کے پہلوؤں سے، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربهم، اور وہ راتوں کے وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ کیسے؟ خوفا و طمعا، اللہ کے ڈر کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اور اللہ سے امید کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا بدلہ دیکھیے، جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کون سی چیزیں تیار کر رکھی ہے، اور یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ جنت میں کیا کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، ان کی کیفیت کیسی ہے، اور یہ جنت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں وہ باتیں ہوں، یہ وہ چیزیں اور وہ نعمتیں ہوں۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے، جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کامل کی گواہی دی ہے۔ اور تہجد کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا، قیام اللیل کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی۔ تہجد کا اہتمام کرنا یہ نیک لوگوں کی عادت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا عمل ہے جو تمہیں تمہارے رب سے قریب کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح تمہیں برائی سے روکتا ہے، اور یہی تہجد کی نماز ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے، سب سے اہم روزے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے، سب سے اہم نماز اگر کوئی ہے تو وہ رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے اہم نماز، سب سے افضل نماز وہ نماز تہجد ہے، قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل یا تہجد کی نماز یہ ایک مومن کے لیے شرف ہے، مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبریل علیہ السلام نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہے جی لے، جتنا چاہے زندہ رہ لے،
ایک نہ ایک دن آپ کو انتقال کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہے محبت کر لے، جسے چاہے ایک نہ ایک دن فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ پھر آگے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، یعنی راتوں کو نمازیں پڑھنے میں ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ، جو عمل کرنا ہے کر لے، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کا شرف نماز پڑھنے میں ہے، قیام اللیل کرنے میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، کئی چیزیں ہیں جو جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے۔ پہلی بات کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہے جی لے، ایک نہ ایک دن آپ کو انتقال کر جانا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پتہ چلا کہ ہر ایک کو مرنا ہے۔ اگر زندگی ہوتی، ہمیشگی والی ہوتی، ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا، تو وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا۔ لیکن جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو گویا کہ مومنوں کے لیے سبق ہے کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ آئے، کیونکہ ہر ایک کو مرنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ فقراء ہو، چاہے وہ مالدار ہو، کوئی بھی ہو، تمام لوگوں کو مرنا ہے۔ نوجوانوں کو بھی مرنا ہے، بوڑھوں کو بھی مرنا ہے، بچوں کو بھی مرنا ہے۔ تو ایک مومن دنیا میں اپنی زندگی نہ لگائے، دنیا کی رنگینیوں میں رچ اور بس نہ جائے۔ اور اسی چیز کو کسی شاعر نے ایک نظم میں پیش کیا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرنا ہے کر لے، پھر ایک نہ ایک دن آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جان رکھو، سن رکھو، خبردار ہو جاؤ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، سن رکھو کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جان رکھو، سن رکھو، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول انبیاء گزر گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، پلٹ گیا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعمل ما شئت، جو عمل کرنا ہے کر لو، آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، چاہے بڑا عمل کیوں نہ ہو، آخرت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا شرف
مومن کا فخر اس بات میں ہے کہ قیام اللیل، مومن کیا کرے؟ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھے، راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل کرے، راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھے، یہ مومن کا شرف ہے۔ واستغناؤہ، اور اسی طرح اس کی عزت اس بارے میں ہے کہ وہ لوگوں سے، لوگوں کے مال سے، لوگوں کی دولت سے بے نیاز رہے۔ یعنی اگر مومن عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی طرف نہ آنکھ دیکھے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائے، لوگوں کے مال کی طرف، ان کے بنگلوں کی طرف، ان کے گاڑیوں کی طرف اس کی نگاہ نہ ہو۔ کوئی شخص ہے اگر دوسروں کے مال کو دیکھتا ہے، دوسروں کے بنگلوں کو دیکھتا ہے، دوسروں کی گاڑیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو بہت مال ہے، یاد رکھے ایسے شخص کی عزت نہیں ہوتی، ایسے شخص کی عزت نہیں ہوتی، بلکہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مومن کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے، جتنا اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس پر قناعت کرے اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کرے، لوگوں کی طرف نہ دیکھے۔ اور اسی کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، ان سے بھی بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے، لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا شرف اس بات میں ہے کہ مومن قیام اللیل کرے، راتوں میں تہجد پڑھے، راتوں میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ قابل رشک وہ آدمی ہے جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قابل رشک وہ آدمی ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے لیے سجدے کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، قابل رشک صرف دو ہی لوگ ہیں، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو، قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا کیا ہو، قرآن کو حفظ کرنے کی توفیق دی ہو اور وہ قرآن کو دن اور رات میں قیام اللیل میں پڑھتا ہے، ایسا شخص قابل رشک ہے۔ تم بھی رشک کرو کہ اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ دوسرا شخص رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق آناء اللیل و آناء النہار، ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اپنے مال کو دن اور رات اللہ کی راہ میں لٹاتا ہو، ایسا شخص بھی قابل رشک ہے۔ تم بھی اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ یاد رکھیں جو شخص رات میں اٹھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور اس میں قرآن پڑھتا ہے، یہ بہت ہی غنیمت والی چیز ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیام اللیل کرتا ہے اور 10 آیتیں پڑھتا ہے وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا، اور جو شخص قیام اللیل میں 100 آیتیں پڑھتا ہے وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص 1000 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجر و ثواب کے خزانے حاصل کرنے والوں میں اس کا بھی شمار کر لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد کے لیے سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ تو یاد رکھیں سب سے افضل وقت تہجد کے لیے رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ رات کے شروعاتی حصے میں، درمیانہ حصے میں یا آخری حصے میں تہجد پڑھیں، لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری تہائی حصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ رات کا آخری تہائی حصے کا وقت بچ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے تو ایسا ہی کرنا، کیونکہ یہ وقت بہت ہی افضل ہے۔ اور اسی وقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، کہ ہر رات کو
جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے، ہر رات کو رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ فیقول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگاتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کر دوں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے، مطالبہ کرے، میں اسے عطا کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری تہائی حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور ندا لگاتا ہے، دعا کرنے والے کر لے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مانگنے والے مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، بخشش طلب کرنے والے کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رات کے وقت ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں انسان دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اللہ سے مطالبہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ایک مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہے۔ اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے بارے میں ایک عظیم دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی آ گئی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ مختصر دعا ہے، آسان دعا ہے، لیکن بہت ہی زبردست دعا ہے، بہت ہی افضل دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، سب سے افضل دعا مجھے بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عفو درگزری مانگو، عافیت مانگو دنیا میں اور آخرت میں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ آدمی چلا گیا، دوبارہ دوسرے دن پھر آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل دعا بتلائیے کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل اللہ العفو والعافیہ، کہ یہی دعا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ سن رکھو، اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں درگزری مل گئی، عافیت مل گئی، افلحتا، تو تم کامیاب ہو گئے۔ تو تہجد کے وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو دعا کی جائے گی وہ کون سی ہے؟ جو سب سے افضل دعا ہے وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور ایک چیز ہے کہ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تہجد کی رکعت کے لیے کوئی مختص عدد نہیں ہے، لیکن افضل اگر آپ پوچھیں گے تو افضل ہے کہ آپ یا تو 11 پڑھیں یا تو 13 رکعت پڑھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ 11 رکعتیں پڑھتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں آپ کی نماز کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 11 رکعت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ افضل رکعت کتنی ہے، یا تو 11 پڑھے یا تو 13 پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی عدد تعین نہیں ہے، اور کم سے کم 2 رکعت ایک آدمی پڑھے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قیام اللیل کے آداب کیا ہے، تہجد جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آداب کیا ہے، تہجد کے لیے جب ہم نیند سے بیدار ہو رہے ہیں تو اس کے آداب کیا ہے، تاکہ ہم ان آداب کے حساب سے اٹھیں، نمازیں پڑھیں اور وہ نماز ہماری مقبول ہو اور اس کا بہت زیادہ عظیم اجر و ثواب ہمیں ملے۔ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم بستر پر جا رہے ہو، سونے کے لیے جا رہے ہو، تو ہم اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں صبح اٹھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور جو میں سو رہا ہوں وہ اس لیے سو رہا ہوں تاکہ صبح اٹھنے کے بعد حشاش بشاش ہو کر اچھی طریقے سے میں نماز ادا کر سکوں۔ تو یاد رکھیں، اگر یہ آپ کی نیت رہے گی نا، آپ کا سونا بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تہجد کی نماز کا عادی ہو، ہمیشہ پڑھتا تھا، ایک دن ایسا آیا کہ نیند غالب آ گئی، وہ اٹھ نہیں سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس نماز کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی بستر کی طرف جائے اور اس کی یہ نیت ہو کہ میں اٹھ کر نماز ادا کروں گا، لیکن نیند غالب آ گئی، وہ صبح نہیں اٹھ سکا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک ادب ہے قیام اللیل کے لیے اٹھنے کا، یا قیام اللیل کے آداب میں سے ایک کہ ہم جب بھی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں دل میں نیت کرے کہ میں انشاءاللہ ضرور تہجد کے لیے اٹھوں گا۔ دوسری چیز، جب ہم بیدار ہو، نیند سے بیدار ہو، تو ہم کیا کریں؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اسی طرح اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا مل لے تاکہ نیند کے جو اثرات ہیں، نیند کے جو آثار ہیں وہ ختم ہو جائے، اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے پاس میں نے رات گزاری۔ میں تکیے کے گوشے یعنی عرض پر لیٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر سو گئے۔ رات ہوئی، آدھی رات ہوئی یا آدھے سے کم یا کچھ زیادہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی اور مشکزے کے پاس جا کر اچھی طریقے سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم بھی بیدار ہو، قیام اللیل کے لیے بیدار ہو، نیند سے بیدار ہو، تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، اپنے چہرے کو تھوڑا سا مل لے، آنکھوں کو تھوڑا سا مل لے تاکہ نیند کے اثرات ختم ہو جائے اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ اٹھنے کے بعد دعا کا اہتمام کرے۔ نیند کے بعد اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ معروف ہے، مشہور ہے، سب کو یاد ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی دی ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دعا پڑھے۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیدار ہوتے یہی دعا پڑھتے تھے۔ اور ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی۔ بہت ہی عظیم دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نیند سے اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، دعا پڑھنا، یہ شیطان کی گرہ کو کھول دیتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گیٹھیں مار دیتا ہے اور ہر گرہ پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ سو جا، بڑے مزے سے سو جا، بڑی لمبی رات ہے، بڑی لمبی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی دعائیں پڑھتا ہے تو ایک گاٹ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست ہوتا ہے۔ اور ایک ادب، جب ہم قیام اللیل کے لیے اٹھے، نیند سے بیدار ہو تو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ پانی میں، برتن میں نہ ڈالیں، ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں کو برتن میں یا پیالے میں یا بکیٹ میں وغیرہ میں نہ ڈالیں، بلکہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فليغسلها ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں اور پانی میں نہ ڈالے بلکہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے۔ کیوں؟ فإن الشیطان فإنه لا يدري أين باتت يده، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، یعنی اسے نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں گیا ہوگا۔ اس لیے کیا کرے، جب بھی نیند سے اٹھے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، 3 مرتبہ دھو لے، اور اس کے بعد کسی برتن میں، بکیٹ میں، پانی میں ہاتھ ڈالے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہو اپنی ناک کو چھنکے اور اپنی ناک کو جھاڑے اور اچھی طریقے سے صاف کرے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ناک کے نتھنے میں رات گزارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص رات سے بیدار ہو، نیند سے بیدار ہو، تو وہ کیا کرے، اپنی ناک کو جھاڑے، اپنی ناک کو اچھی طریقے سے صاف کر دے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، کیونکہ شیطان اس کے ناک کے نتنے میں رات گزارتا ہے، جس کی وجہ سے سستی، کاہلی اس پر آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ناک کو جھاڑ دیتا ہے سستی، کاہلی دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب قیام اللیل کے لیے اٹھے تو مسواک بھی کیا کرے، یہ بھی سنت ہے۔ جب آپ رات کو اٹھ رہے ہیں، نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو مسواک کرے، یہ سنت ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے اچھی طریقے سے صاف کر لیا کرتے تھے، کیونکہ مسواک ایک ایسی چیز ہے جو منہ کی صفائی بھی ہے اور اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو پانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، سبب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کے لیے تکلیف اور مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو اس بات کا حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کر لیا کرے۔ اور اسی طرح قیام اللیل کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو تہجد پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، تو آپ گھر میں تہجد کی نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز پڑھو تو گھر میں پڑھا کرو، کیونکہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز بہت زیادہ افضل ہے سوائے فرض نماز کے۔ اور اسی طرح جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اختیار کرے، کبھی چھوڑ کبھی پکڑ ایسا نہ کرے، گرچہ کہ کم عدد ہو، 2 ہی کیوں نہ ہو، 4 ہی کیوں نہ ہو، 6 ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ اختیار کرے، کیونکہ ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الى اللہ تعالی ما دوم علیہ وان قل، کہ سب سے محبوب اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بھی ہے کہ بندہ عمل کرے، ہمیشگی کے ساتھ کرے، گرچہ ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، گرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشگی اختیار کرے۔ اور ایک چیز قیام اللیل کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اگر قیام اللیل کرتے کرتے تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ رہی ہو تو تہجد کی نماز چھوڑ کر پہلے سو جائے۔ اونگ اگر آ رہی ہو تو تہجد کی نماز چھوڑ کر پہلے سو جائے تاکہ نیند ختم ہو، اونگ کے آثار ختم ہو، پھر حشاش بشاش ہو کر نمازیں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے اونگ آ رہی ہو، نیند آ رہی ہو، تو وہ اپنی نماز کو جاری نہ رکھے بلکہ سو جائے تاکہ نیند کے آثار ختم ہو جائے، اونگ کے آثار ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اونگ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر ملامت کر دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کر دے۔ اور ایک چیز کہ جب ہم قیام اللیل کے لیے اٹھ رہے ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں، اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے
اور جب وطر کی نماز پڑھتے تو آپ کہتے قومی فاوتری یا عائشہ، اے عائشہ اٹھ جاؤ اور تم بھی وطر کی نماز پڑھ لو۔ اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سنن النسائی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد تہجد کی نماز کے لیے اٹھا اور اس نے نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس کی بیوی نے بھی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعائیں دے رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس عورت پر بھی رحمت کرے جو خود بیدار ہوئی، رات کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی اور اس نے اپنے شوہر کو بھی اٹھایا، اور اگر شوہر انکار کرے تو اس نے اس کے چہرے پر پانی کو چھڑکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ یہ ہے دونوں کی محبت کہ جب شوہر اٹھ رہا ہے تو خود بھی نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی بیوی کو جگا رہا ہے، اگر بیوی انکار کرتی ہے تو پانی چھڑک کر اسے اٹھاتا ہے، اور اسی طرح جب بیوی بیدار ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان رات کو اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور 2 رکعت وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، رات کا وقت ہے، ہم دونوں کے پاس آئے اور ہم سے کہنے لگے الا تصلیان، کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا تم قیام اللیل نہیں کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جب چاہے گا ہمیں جگا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چپ چاپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پیٹ پھیر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارا اور کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان اپنی باتوں میں بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یاد رکھیں، رات کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن اس پر فضیلت اگر کسی چیز کو ہے تو وہ قیام اللیل کو ہے، راتوں کی نماز کو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رات کے وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں الا تصلیان، کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کی کتنی فضیلت ہے، اس کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے ساتھ، گھبراتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی خزانوں کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی فتنوں کو اتار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان حجرے والیوں کو جگا دو، یعنی میری بیویوں کو جگا دو، تاکہ وہ قیام اللیل کرے، تاکہ وہ رات کی نماز پڑھے، تاکہ وہ تہجد کا اہتمام کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس پہنتی تھی لیکن کل قیامت کے دن وہ برہنہ اور ننگی ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے پاس فرض نماز نہیں ہوتی، فجر کی فرض نماز ہم سے نہیں ہوتی، تو تہجد میں کیا خاک اٹھے گا اور دوسروں کو اٹھائے گا؟ فجر کی نماز میں ایک صف مکمل نہیں ہو رہی، اتنے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے فجر کی نماز جو ہے نا، خاص طور پر یہ منافقوں پر بڑی بھاری ہوتی ہے، لیکن مومنوں کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے۔ ایک مومن فجر کے لیے خوش دلی کے ساتھ اٹھ کر آ جاتا ہے، لیکن منافق کے لیے یہ نماز بڑی گرا گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء، سب سے بھاری نماز اگر منافقین پر کوئی ہے تو وہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ اگر وہ لوگ جان لیتے
کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا فائدہ ہے، کتنا ثواب ہے۔ لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر وہ چل کر نہیں آ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر نماز کے لیے آتے، لیکن فجر اور عشاء کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز خود بھی چھوڑتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں اٹھاتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہونے پر اگر نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو اسے مارو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی فرض نمازوں کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم نے پچھلے اس میں کئی فضیلتیں بیان کر دی کہ تہجد کی نماز کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں، کیا کیا اہمیتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرض نمازوں کا اہتمام کرنے اور اسی طرح نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔